یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا اذکار مطلق یعنی صرف اذکار ہیں، اس کو صبح اور شام کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے، جس وقت چاہیں کہیں، دوپہر میں کہیں، رات میں کہیں، یہ سارے. تو آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من صلی علیہ، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اخرجہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے درود پڑھا مجھ پر ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 درود بھیجتا ہے. آپ ایک درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 درود بھیجے گا. درود سے مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا. اور فرشتوں کی طرف اگر منسوب ہو، اللہ کی طرف رحمت فرشتوں کی طرف اگر منسوب ہے تو وہ استغفار ہے، وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اور ہمارے لیے وہی وہ درود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پڑھتے ہیں. آئیے اسی سے متعلق، اس درود سے متعلق سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی نے جو قرار دیا وہ بھی آخر میں سنا دوں گا. اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں بہت آپ پر درود پڑھتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، تو میں کتنا پڑھوں، بتا دیں، کوئی لمٹ بتا دیں. فقال ما شئت، آپ نے فرمایا تمہاری مرضی. قال قلت الربع، انہوں نے کہا اچھا پھر جو میرا ایک ٹائم ہے میں اس میں بیٹھ کر وظائف کرتا ہوں، اس میں چوتھا حصہ صرف درود مانگوں گا. کائنات کے امام فرماتے ہیں ما شئت، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، آپ نے فرمایا آپ کی مرضی، لیکن اگر تم اس میں ربع سے بھی چوتھا سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے. قلت النصف، تو ابی بن کعب کہتے ہیں اچھا پھر آدھا. امام کائنات نے فرمایا ما شئت، آپ کی مرضی، فإن زدت فهو خير لك، اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے آدھا سے بھی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قال قلت فالثلثین، تو میں 2/3 وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا. قال ما شئت، آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، فإن زدت فهو خير لك، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. قلت اجعل لك، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اجعل لك صلاتی کلہا، پھر میں جو اپنا وظیفہ کا ٹائم ہے، دعا کا ٹائم ہے، سارا درود ہی پڑھتا رہوں گا آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، پھر اس کے جواب میں فرمایا کائنات کے امام نے، فخر الانبیاء نے، امام الہدیٰ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہم اور غم، یعنی اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اس کو دور کر دے گا، وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. وَيُغْفَرْ لَكْ ذَنْبُكْ، تمہارے گناہوں کے بھی معاف کر دیا جائے گا. یغفر لک، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو بھائیو، یہ کچھ وظائف آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے اور اس کو زیادہ زیادہ پڑھیے. اس سے دل کی پاکی حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور اس کی صحت میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اس کی وجہ سے دنیا میں بھی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں، صحت و عافیت اور سکون نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.